انسانی رشتوں کی ایک ہولناک اور عبرت انگیز روداد۔ ان رنگین اور سنگین لمحات کی کہانی جب ایک مرد اور عورت گناہ کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ان کا گناہ دنیا سے پوشیدہ تھا مگر ان کے دل داغدار ہو گئے تھے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بار آور۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 6 فٹ 1 انچ کے مالک غفارے کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے زندگی میں کوئی غم نہیں ہے۔ لوگ اس کی مثالیں بڑے عجیب عجیب الفاظ میں دیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جو سکندر کے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ ارسطو کو شرمندگی ہوتی، اور وہ سکندر کو اس کی ماں کی موت پر تسلی دیتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نکال دو جسے کوئی غم نہ ہو۔ سکندر اگر غفارے کو پیش کر دیتا تو ارسطو بغلیں جھانک کر رہ جاتا۔ اس پر یہ مثال بھی صادق نہ تھی کہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا۔ جورو بھی تھی اور شاید جاتا بھی، اگر یہ لفظ اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو۔ غفارے کی جورو کا نام آبدہ تھا اور جاتا زردانہ تھی۔ بچپن میں ماں باپ مر چکے تھے۔ خانزادہ اور دل نواز خان نے پرورش کی تھی اور بڑے عیش سے پرورش کیا تھا، جس کے نتیجے میں غفارے سانڈ کی طرح سنا گیا تھا۔ دل نواز خان کی نظر عنایت تھی، اس لیے کھلے سانڈ ہی کی مانند زندگی گزری تھی، لیکن اونٹ پہاڑ کے نیچے ضرور آتا ہے۔ دل نواز خان کی موت کے بعد غفارے کے وہ عیش نہ رہے۔ بہرحال عیش کی عمر بھی گزر گئی تھی اور کوئی حسرت دل میں باقی نہیں رہی تھی۔ پہاڑ کے نیچے بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ خانزادہ شاہ نواز خان نے باپ کے ترکے میں چھوڑی کوئی شے نہ چھیڑی تھی، اور غفارے اب بھی حویلی ہی میں رہتا تھا اور اسے ہر طرح کی مراعات حاصل تھیں۔ شاہ نواز خان صاحب ایسی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے مشاغل ذرا مختلف تھے، بلکہ شاید عام لوگوں سے کافی مختلف تھے۔ وہ رقص و موسیقی کے دل دادا تھے، لیکن مجال ہے جو حویلی کی پاکیزہ روایتیں کبھی مجروح ہوئی ہوں۔ کوئی کوٹھے والی اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ شوق یار دوستوں سے پورا ہو جاتا تھا۔ مصاحبین خاص میں شیخ سروری بیگم، زہرہ نور جہاں، حاجی گل بدن وغیرہ تھے جو پاؤں میں گھنگرو باندھتے تو زمین ہل جاتی۔ خود شاہ نواز خان صاحب بہت اچھے رقاص تھے۔ سنا ہے کہ ایک بار انہوں نے بتاشوں پر رقص کیا تھا اور سارے بتاشے ٹوٹ گئے تھے۔ ابھی فن میں کمی تھی۔ بانکے سچیلے کٹیلے شاہ نواز میاں کو مہلکہ نواز خان نے دیکھا تو دل میں کنول ہی کنول کھل گئے۔ ایسا شوہر تو مرادوں سے بھی نہیں ملتا۔ یہاں بن مانگے موتی مل گئے تھے، لیکن حجرہ عروسی میں شاہ نواز خان نے وہ رقص دکھایا کہ مہلکہ کو چکر آ گئے اور وہ سالوں چکراتی پھری۔ خود شاہ نواز خان صاحب اس شادی کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے تایا حضور سے معذرت کی تھی کہ وہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے۔ بچپن میں منگنی ابا حضور نے کر دی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جواب میں گل نواز خان نے پستول نکال لیا تھا، اور گل نواز خان کی پستول بازی سے سبھی واقف تھے۔ ایک بار ملازم نے بے وقت جگا لیا تو سرانے سے پستول نکال کر 2 گولیاں ملازم کے پیٹ میں اتار دیں اور پستول واپس سرانے رکھ کر سو گئے۔ شاہ نواز خان کو دھماکوں میں صرف طبلے کی تھاپ پسند تھی، اس لیے مجبور ہو گئے، لیکن مہلکہ کو خان صاحب کی ان اداؤں کے بارے میں اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے تو ان کے فن سے اس وقت واقفیت ہوئی جب اس نے خجلہ عروسی میں امنگوں کی پہلی رات خان صاحب کے گھنگروؤں کی جھنکار سنی، اور پھر اسی جھنکار کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ نہ رہا۔ ہاں، خان صاحب کی زندگی میں بہت کچھ تھا۔ حاجی گل بدن، ظہر نور میاں اور شیخ سروری بیگم اور نہ جانے کون کون، لیکن بات غفارے کی ہو رہی تھی۔ کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی۔ گنگو تیلی چین کی بنسی بجا رہا تھا کہ کسی بات پر شاہ نواز خان اس سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے کھڑے کھڑے اسے حویلی سے نکال دیا۔ غفارے شاید خود بھی حویلی کی زندگی سے اکتایا ہوا تھا، چاہتا تو خان صاحب سے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن فوراً نکل گیا اور مولوی رمضان کے یہاں پناہ لے لی، جو اس کے خالو تھے اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔
غفارے ان کے ساتھ رہنے لگا اور مولوی صاحب نے اس نیک چلن کے ساتھ عابدہ کی شادی کر دی اور پھر مر گئے، اور غفارے کو ایک گھر، 20,000 روپے نقد اور ایک بیوی دے گئے، جو کچھ عرصے کے بعد ایک بچی کی ماں بن گئی تھی، جس کا نام زردانہ رکھا گیا۔ 20,000 روپے غفارے کی زندگی کا سہارا بن گئے، اور اس نے چوک بازار میں گنے کے رس کا ایک بہت بڑا ٹھیلا لگوا دیا، جس میں اس نے ممدو کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تھی، یعنی کہ دولت اس کی اور محنت ممدو کی۔ ممدو واقعی ایماندار تھا، اور اس کی ایمانداری کے سہارے غفارے کو ایک بار پھر کھلے سانڈ کی حیثیت مل گئی۔ آمدنی ٹھیک ٹھاک تھی، اور پھر 20,000 میں سے خرچی کیا ہوا تھا؟ جب ضرورت ہوتی غفارے جمع شدہ رقم میں سے کچھ نکال لیتا، لیکن ضرورت کم ہی پڑتی تھی، کیونکہ ٹھیلے کی آمدنی ہی ٹھیک ٹھاک تھی۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ اگر داستان ترازی کے طور پر شاہ نواز خان صاحب کا تذکرہ بھی جاری رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہ نواز خان صاحب اپنے مشاغل میں مصروف تھے کہ خدا نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا، لیکن اس چاند کو دیکھ کر شاہ نواز خان صاحب کا منہ شدت حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے چاند کی ماں سے اس چاند کی آمد کے بارے میں پوچھا تو وہ شرما کر خاموش ہو گئی۔ خدا کی دین ہے، کون کس سے کیا کہے؟ لیکن شاہ نواز خان نے اس رات حاجی گل بدن سے سر میں خالص بادام کی مالش کرائی تھی، اور اس کے بعد دیر تک سوالیہ نگاہوں سے حاجی گل بدن کو دیکھتے رہے تھے۔ حاجی گل بدن کی بھلا کیا جرت کہ خان صاحب سے ان کی حیرت کی وجہ معلوم کر سکتے۔ حویلی کی خوشیوں میں خان صاحب خود بھی شریک تھے، اور دوسرے دن بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں رقص کا ایک انتہائی معقول انتظام کیا گیا تھا، جس میں ایک اور شہری دوست فرزانہ صاحب بھی شامل ہوئے تھے۔ فرزانہ صاحب نوجوان تھے، بڑے ہی خوش مزاج، تالی ایسے بجاتے جیسے پٹاخے پھوٹ رہے ہوں، ویسے یہ پٹاخے ان کی ہنسی کی صورت میں بھی پھوٹا کرتے تھے۔ شاہ نواز میاں کو فرزانہ صاحب اتنے پسند آئے کہ انہوں نے انہیں اپنی حویلی میں ہی رکھ لیا، اور رفتہ رفتہ رقص و موسیقی کی محفلوں میں گم ہو گئے۔ گھر کے معاملات سے بھلا ان کا کیا تعلق؟ بیگم جان عیش کی زندگی بسر کر رہی تھیں، اور شیخو ناز و نعم میں پرورش پا رہا تھا۔ شیخو کا نام کچھ بھی ہو، اس سے شاہ نواز خان کی دلچسپی نہیں تھی۔ سب لوگوں نے اسے پیار سے شیخو کہنا شروع کر دیا تھا، سو وہ شیخو بن گیا۔ شاہ نواز خان فرصت سے رہنے کے قائل نہیں تھے، لیکن انہیں جب بھی فرصت ملتی وہ شیخو کو بیٹھے دیکھا کرتے، اور پھر نہ جانے بیگم جان سے کیا خطا ہو گئی کہ شاہ نواز خان سے ان کے بند کمرے میں شدید لڑائی ہوئی، اور بیگم جان نے شاہد خان صاحب کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کر دی جو ناقابل معافی تھی۔ نتیجے میں خان صاحب نے بیگم جان کی زبردست پٹائی کر دی، گھنگروؤں کا توڑا ایسا پیشانی پر مارا کہ سارے گھنگرو کھال پھاڑ کر ہڈی میں پیوست ہو گئے۔ نتیجے میں بیگم جان کو 6 ماہ تک ڈاکٹروں کے زیر نگرانی رہنا پڑا تھا۔ دراصل بیچارے گل نواز خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ورنہ ان کی زندگی میں مجال تھی کہ کوئی بیگم جان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچا سکے، خواہ وہ ان کے شوہر ہی کیوں نہ ہوں۔ ڈاکٹروں کی نگرانی ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ بیگم جان ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ لوگوں نے مشورے دیے کہ بیگم جان کو شہر کے کسی اچھے اسپتال میں داخل کر دیا جائے، لیکن شاہ نواز خان صاحب کو اس بات پر اعتراض تھا۔ وہ غیر محرم ڈاکٹروں کے زیر نگرانی بیگم جان کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ بیگم جان کے لیے حویلی کے مشرقی گوشے کا ایک اندرونی کمرہ منتخب کر دیا گیا، اور اس کمرے میں بیگم جان اپنی 2 ملازماؤں کے ساتھ رہنے لگی۔ چونکہ ذہنی توازن درست نہیں رہا تھا، اس لیے بقیہ لوگوں کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ بیگم جان کی دہشتناک چیخیں سنتے اور کفِ افسوس مل کر رہ جاتے تھے کہ ہائے، کس طرح حویلی کی عزت عذاب کا شکار ہے، ورنہ مہلکہ ایسی تو نہیں تھی کہ دیوانی ہو جاتی۔ بھلا خان صاحب کو مشورے دینے والا کون تھا، اور ان کے معاملے میں مداخلت کا حق کسے پہنچتا تھا؟ بیوی تھی ان کی بیگم جان، جس طرح چاہتے رکھتے، علاج نہیں کرانا چاہتے تھے تو نہ صحیح، بھلا لوگوں پر کیا مصیبت ٹوٹی تھی؟ ہاں، کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں جب بیگم جان کی دل دوز چیخیں ابھرتیں تو لوگوں کے دل دھڑس کر رہ جاتے،
یہ ایسے ہی مواقع ہوا کرتے تھے جب شاہ نواز خان بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے تو بات ہو رہی تھی داستان ترازی کی۔ ظاہر ہے کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے اس کے تمام کرداروں پر نگاہ بھی رکھی جاتی ہے۔ بات صرف غفارے ہی کی نہیں بلکہ شاہ نواز خان اور مہلکہ بیگم کی بھی تھی، کیونکہ اس کہانی سے ان کا بھی براہ راست تعلق ہے۔ غفارے عمر کی منازل طے کر رہا تھا لیکن بڑھاپے کے آثار اس میں نمودار نہیں ہوئے تھے۔ آبدہ کے ساتھ اس کی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی اور زردانہ عمر کی منازل طے کرتی جا رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں 16 سال کی لڑکی اور 16 سال کی عمر میں 20 سال کی اور 18 سال کی عمر میں تو اس نے قیامت ڈھا دی تھی۔ ظاہر ہے غفارے جیسے لمبے چوڑے اور خوشرو باپ کی بیٹی تھی، ماں کی شکل و صورت بھی بری نہیں تھی، اس لیے وہ خود کیوں نہ قیامت ہوتی۔ یہ قیامت نہ جانے کتنے دلوں پر بجلیاں گراتی تھی، لیکن غفارے کے چوڑے سینے کے سامنے یہ بجلیاں کسی کو خاکستر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھیں، اور اگر کوئی خاکستر ہو بھی جاتا تو تذکرہ کسی سے نہیں کرتا تھا۔ بھلا مجال تھی کسی کی جو غفارے کے چوڑے سینے کے سامنے جانے کی ہمت کرتا؟ کون اس سے رشتہ مانگنے جاتا؟ لیکن ایک دن قصبے کے آخری کونے پر ٹوٹی مسجد کی آخری دیوار کے ساتھ غفارے نے شیخو کو زردانہ کے ساتھ بیٹھے دیکھا، اور زردانہ رباب بجا رہی تھی۔ رباب کی آواز نے ہی غفارے کو اس جانب متوجہ کیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اس فن میں کیسے یکتا ہو گئی، لیکن اس کے سامنے شیخو کو بیٹھے دیکھ کر غفارے کی آنکھوں میں تاریکیاں اتر آئیں۔ اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے مسجد کی ٹوٹی دیوار کا سہارا لیا تھا، اور پھر وہ زور زور سے سانس تک نہیں لے سکا۔ اس کی زبان خشک ہو کر تالو سے جا لگی تھی، دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ یہ زردانہ اسے کیا ہو گیا؟ کب اسے اتنی جرأت ہوئی؟ کب اسے اتنا موقع ملا کہ یہ شیخو سے اتنی بے تکلف ہو گئی؟ شیخو اور زردانہ رباب کے نغمے کے خاتمے کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے غفارے کی موجودگی سے بے خبر وہاں سے چلے گئے، لیکن غفارہ اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک چاندنی نے اس کا سایہ اس کے سامنے نہ پیش کر دیا۔ پھر وہ تھکے تھکے بوجھل قدموں سے واپس آ گیا۔ زردانہ سو گئی تھی اور آبدہ کھانے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ غفارے نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا تو آبدہ نے تعجب سے کہا، کہیں کچھ کھا لیا کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ کیا بات ہے، آج تم کچھ تھکے تھکے سے ہو؟ ہاں بوڑھا ہو گیا آج میں۔ آج؟ آبدہ حیرت سے بولی۔ ہاں آج۔ بڑھاپے کو جب بھی محسوس کر لیا جائے وہ نازل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے میں نے شاید اسے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ پڑھے لکھوں کی سی باتیں کر رہے ہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں آبدہ، مگر کیسے سمجھاؤں؟ بات سنو، یہ اپنی زردانہ کو تم نے کتنی آزادی دے رکھی ہے، گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو گھنٹوں واپس ہی نہیں آتی۔ ایسا کیوں کیا تم نے آبدہ؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، گھنٹوں کے لیے تو نہیں جاتی، کبھی کبھی اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے ہی جاتی ہے۔ کیا بچی کو گھر میں گھونٹ کے رکھ دوں؟ بچیوں کو گھر میں گھونٹ کر رکھنا ہی اچھا ہوتا ہے آبدہ، ورنہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، پہاڑ ٹوٹتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ زردانہ کو باہر نکلنے سے روک دو، اس پر پابندی لگا دو۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ کیا کچھ سنا ہے تم نے اس کے بارے میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، غفارے نے جواب دیا۔ شیخو کے بارے میں سے معلوم تھا کہ شاہ نواز خان صاحب کا بیٹا ہے، اکلوتا اور سرکش، باپ تک کو خاطر میں نہیں لاتا، دوسروں کی کیا پرواہ کرے گا، گاؤں کے کئی لوگوں کی پٹائی کر چکا تھا، بھلا کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ لمبا تڑنگا جاندار شیخو دوسروں کے لیے صرف اس لیے باعث عزت نہیں تھا کہ وہ شاہ نواز خان صاحب کا بیٹا تھا، بلکہ اس کی اپنی شخصیت بھی دوسروں کو اس کے سامنے سیدھا رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اسی قسم کا نوجوان تھا، اور جب 3 دن تک زردانہ ٹوٹی مسجد کے سائے تلے اس سے ملنے کے لیے نہ پہنچی تو شیخو خود ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے زردانہ کو بڑی شان سے آواز دی تھی اور زردانہ سہمی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ کہاں مر گئی تھی تو؟ کیا پاگل ہو گئی؟ 3 دن گزر گئے اور تو آئی ہی نہیں؟ زردانہ نے
सहमी हुई निगाहों से अंदर की तरफ देखा तो गफ्फारे अंदर मौजूद था। क्या कहती? शेखू की निगाह भी खुले दरवाजे से अंदर की जानिब उठी तो इसने गफ्फारे को अपनी ही जानिब देखते हुए पाया। इसका हाथ सलाम के लिए उठ गया। फिर इसने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, गफ्फारे चचा, क्या आपने जरदाना को मुझसे मिलने से मना कर दिया है? अरे नहीं शेखू बेटा, भला मेरी मजाल कि अपने शेखू बेटे से जरदाना को मिलने से रोकूं? मैं इसे साथ लिए जा रहा हूँ चचा, आप इसकी बिल्कुल फिक्र न किया करें। और सुने, आइंदा इसे मुझसे मिलने से न रोकें। शेखू की आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन इसके लहजे में छुपी हुई धमकी को महसूस किया। वो अपने बाजुओं पर हाथ फेरने लगा तो दफातनी इसे एहसास हुआ कि लोहे की मानिंद सख्त बाजुओं में तड़पती मछलियाँ अब तैरती हुई कहीं और चली गई हैं और इन बाजुओं का गोश्त लटक गया है, जबकि इनकी फौलादी शेखू के बाजुओं में नजर आने लगी है। गफ्फारे ने सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देखा और फिर सामने ही आपदा को देखकर शर्मिंदा सा हो गया। खान साहब का बच्चा है, हमारे सामने पला बढ़ा, दोनों साथ ही खेले हैं, भला अब इससे मिलने से जरदाना को कैसे रोका जा सकता है? आपदा ने कोई जवाब न दिया, बस अजीब सी निगाहों से गफ्फारे को देखकर रह गई। लेकिन इस रात गफ्फारे करवटें बदलता रहा था। शाम के सर्द साए जरदाना को वापस ले आए थे और गफ्फारे जरदाना में न जाने क्या तलाश करता रहा था। जरदाना में एक अजीब सा बांकपन पैदा हो गया था। इसका महबूब वो है जो किसी को हुक्म देता है तो कोई भी इसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। सैयां कोतवाल थे, भला अब किसी की मजाल थी कि उसे रोक सके? लेकिन गफ्फारे की चरपाई में आज ज़रूरत से ज़्यादा ही खटमल हो गए थे, जो सारी रात उसके काटते रहे थे। दूसरी सुबह चाय के साथ मोटी मोटी रोकनी रोटियां खाते हुए इसने आपदा से कहा, आपदा, जरदाना अब सियानी हो गई है और कोई लाख अच्छा सही हमें अपनी इज्जत बचाने का ख्याल रखना चाहिए। आपदा ने तंज भरी निगाहों से शोहर को देखा। ये फर्ज तो उसका था। शेखू इसके सामने ही आपदा को अपने साथ ले गया था। गफ्फारे क्या कहना चाहता है? बाहर तौर इसने गफ्फारे से कुछ न कहा और खामोशी से इसे देखती रही। शेखू बुरा लड़का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तू खुद सोच, मखमल में टाट का पैबंद कैसे लग सकता है, सिवाय इसके कि कुछ कहानियाँ लोगों की जबानों पर आ जाएं और इसके पास जरदाना हमेशा के लिए घर बैठी रहेगी, कोई इसे रिश्ता नहीं देगा। शेखू के दिल में अगर इसके लिए कुछ है भी तो तेरा क्या ख्याल है? क्या खान साहब जरदाना जैसी लड़की को अपनी बहू बनाने पर आमादा हो जाएंगे? इस बदनामी से बचने के लिए जरा हिम्मत की ज़रूरत है। जरदाना को समझा, ये काम वही कर सकती है। जवाब में आपदा ने ऐसी निगाहों से शौहर को देखा था कि गफ्फारे को उठते ही बन पड़ी। इसने पूरी 2 रोटियां भी नहीं खाई थीं इस वक्त। कहाँ चले? नाश्ता पूरा नहीं करोगे? आपदा ने जल्दी से कहा और गफ्फारे रुककर उसे घूरने लगा। कुछ उल्टा सीधा सुनना चाहती है मेरे मुंह से? गफ्फारे उसे घूरते हुए बोला। लो, कुछ कहा है मैंने? न जाने तुम्हें क्या होता जा रहा है, पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ, अब पागल होता जा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद लोगों के पत्थर मारने लगूंगा, ऐसा ही होगा। गफ्फारे ने दांत पीसते हुए कहा और घर से बाहर निकल गया। दिमाग वाकई ख़राब सा होता जा रहा था, हर बात बुरी लगने लगी थी। इसे यूँ महसूस होता था जैसे लोग इसे शक भरी निगाहों से देख रहे हों। और रहमत खान परचून फरोश की तरफ चल पड़ा जो उसका दोस्त था। रहमत खान ने गफ्फारे के चेहरे को देखा और सौदा तोलते तोलते रुक गया। आज उसने गफ्फारे के चेहरे पर बुढ़ापे की लकीर देखी थी। इसने तराजू एक तरफ रख दी और इशारे से गफ्फारे को अपने पास बुलाया। फिर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। क्या देख रहे हो रहमत खान? गफ्फारे, तेरे बारे में पूरी बस्ती में ये मशहूर है, तू जिंदगी में कभी रोग नहीं लगाता। सच बात है कि खुदा ने तुझे अजीब सेहत, अजीब दिल दिया है। मगर गफ्फारे, आज बादल कुछ गड़गड़ाते नजर आ रहे हैं। कोई परेशानी है तुझे? क्या ऊँट भी पहाड़ के नीचे आ सकता है? कोई बात ज़रूर हो गई है। रहमत भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब बूढ़ा नहीं होगा, 50 के करीब उम्र आ गई है, क्या अब भी जवानी रहूँगा? गफ्फारे ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन रहमत खान की निगाहें देर तक
اس کا تعاقب کرتی رہی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر وہ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، جہاں ہندو پجارا نے چونے سے پتھر رنگ کر رکھ گئی تھی۔ ان پر سندور پڑا تھا اور آٹے کے پتلے رکھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے ان چونا پھرے پتھروں کو دیکھتا رہا اور اسی وقت ہاشم وہاں سے گزرا۔ گاؤں کا دوسرا لمبا چوڑا انسان، جس کے بارے میں سنا تھا کہ اپنی صبح داڑھی کے گلاس سے کرتا ہے اور دن بھر نشے میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہاشم کو دیکھ کر نہ جانے غفارے کے ذہن میں کیا آئی کہ اس نے زور سے ہاشم کو آواز دے لی۔ ہاشم کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ قصبے کے لوگ اسے دیکھ کر نفرت سے منہ بناتے تھے۔ کبھی کسی نے اسے آواز نہیں دی تھی۔ ہاشم ایک اوباش و بد کردار نوجوان کی حیثیت سے مشہور تھا، لیکن آج غفارے کا رویہ بڑا بدلا ہوا تھا۔ نہ جانے اس نے کیا سوچا تھا۔ ہاشم کو دیکھتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ہاشم، بستی چھوڑ کر چلا گیا تھا کیا؟ بڑے دن سے نظر ہی نہیں آیا۔ نہیں چاچا، تمہاری نظر کا قصور ہوگا، میں بھلا یہ بستی چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ کبھی گھر آنا، تجھے پتا ہے کہ تیرے باپ سے میری کتنی گہری دوستی تھی، غفارے نے کہا، اور ہاشم حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ کوئی اسے اپنے گھر بلائے، اس سے زیادہ حیرت کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن پھر اس نے بڑی خوشی سے کہا کہ وہ آج ہی غفارے کے گھر آئے گا، اور حقیقت یہی تھی کہ وہ شام کو غفارے کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اسے مزید حیرت ہوئی جب غفارے نے اسے بڑے پرتپاک انداز میں اندر بلا لیا تھا۔ چارپائی پر بٹھا کر اس نے ہاشم کو چائے پلائی، اور یہ چائے زردانہ ہی لے کر آئی تھی۔ ہاشم زردانہ کو دیکھنے کے بعد بھلا چائے کی پیالی کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس وقت تک اس کی نگاہیں زردانہ کا تعاقب کرتی رہیں جب تک وہ سامنے رہی، اور جب وہ گم ہو گئی تو وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ کیا ہے رے، کیا بات ہے؟ غفارے نے اسے شہد دیتے ہوئے کہا۔ اوہ کچھ نہیں چاچا، کچھ نہیں، تیری آنکھوں کا چور پکڑ چکا ہوں میں، زردانہ کو دیکھ رہا تھا نا۔ ارے چاچا، توبہ توبہ، میری مجال چاچا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاچا قسم لے لو، میں تو بس بدنام ہوں، ورنہ اتنا برا آدمی نہیں ہوں میں۔ ہاں یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ تو اتنا برا آدمی نہیں ہے۔ آتا رہا کر، کسی وقت تجھ سے باتیں کرنی ہیں کچھ۔ چاچا حکم دیں تو روزانہ حاضری دوں گا، ہاشم نے نیاز مندی سے کہا۔ اب بھلا اس گھر کو چھوڑنا کیا معنی رکھتا تھا، اور پھر صاحب خانہ کی طرف سے بھی اس کی اجازت مل چکی تھی۔ ہاشم کو اور کیا درکار تھا؟ چنانچہ اب وہ اکثر غفارے کے گھر جانے لگا تھا۔ اس کی آمد غفارے کے یہاں کافی بڑھ گئی تھی۔ نہ جانے غفارے کے ذہن میں کیا منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ باہر طور اتنا ہوا کہ وہ شیخو اور زردانہ کی قربت کو شدت سے ناپسند کرتا تھا، لیکن زردانہ شیخو کی شے پر بہت زیادہ دلیر ہو گئی تھی۔ اس کا محبوب وہ تھا جو کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن غفارے شاہ نواز کو سلام کرنے پہنچ گیا۔ پرکھوں کا ملازم تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہ نواز کے پاس فرصت کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ شاہ نواز اپنے دیوان خانے میں بیٹھا ہوا حساب کتاب کر رہا تھا۔ چہرے پر وہی نرمی، وہی نزاکت تھی جو اس کی فطرت کا خاصہ کہلاتی تھی۔ غفارے کو دیکھ کر اس نے گردن ہلائی۔ خیریت غفارے، آج سلام کی کیسے سوجھ گئی؟ تمہارے سلام کو وصول کیے تو اتنے برس ہو گئے کہ ہم تمہاری صورت ہی بھول گئے۔ اگر کہیں بستی میں ادھر ادھر نہ دیکھ لیا کرتے تو شاید یہ بھی یاد نہ رہتا کہ غفارے نامی کسی آدمی سے ہماری لاگ ڈانٹ تھی، شاہ نواز نے کہا، اور پھر دفعتاً ہی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، غفارے ذرا قریب تو آؤ، اور غفارے اس کے قریب پہنچ گیا۔ شاہ نواز کی آنکھوں کے رنگ بدل رہے تھے، نہ جانے کتنے رنگ اس کی آنکھوں میں آ کر گزر گئے، اس کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ غفارے نے ان آنکھوں میں خون کی سرخی چھلکتے ہوئے دیکھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ شاہ نواز کی کیفیت معتدل ہو گئی۔ غفارے اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ شاہ نواز کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ سمندر نے اپنے سینے میں کوئی طوفان چھپا لیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم سے کوئی کام تو نہیں غفارے؟ کام تھا سرکار، اور ایسا کام جس کے لیے میں کافی دن پہلے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اچھا،
تو کیا تم اس دوران محل میں بالکل نہیں آئے؟ نہیں سرکار، بھلا آپ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے تھے؟ ہاں ہاں، تمہارے خاندان نے تو ہمارا نمک کھایا ہے غفارے، نمک حلالی تو تمہارے خون میں شامل ہے۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ سرکار، ایک ایسی بات کہنے آئے ہیں جو کسی کو کسی سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ابھی ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے خون میں آپ کا نمک شامل ہے، یہ نمک ہی ہمیں کھینچ لایا ہے۔ اچھا اچھا، بہت عرصے کے بعد؟ اتنے عرصے کے بعد؟ شاہ نواز خان نے کہا۔ ہاں سرکار، ضرورت ہی اس وقت پیش آئی تھی۔ اچھا دیکھو غفارے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے دوست آنے والے ہوں گے اور اس کے بعد ہماری محفل جم جائے گی، تمہیں جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو۔ سرکار، شیخو آج کل میری بیٹی زردانہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، بہت جارحیت کر رہا ہے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو زبردستی پر اتر آیا، میرے گھر جا کر زردانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے یہ کہہ کر باہر لے گیا کہ دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔ سرکار، میری بیٹی بھی اس کے بل پر اکڑ رہی ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔ اس سے پہلے سرکار یہ بات کسی ایسی ویسی جگہ پہنچ جائے جو ہمارے بس میں نہ ہو، ہمیں کچھ کر لینا چاہیے۔ سرکار، میں تو بیٹی کا باپ ہوں، لیکن آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ شاہ نواز خان چونک کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک بار پھر زلزلے کی کیفیت نظر آئی تھی اور آنکھوں کی رنگت پہلے جیسی ہو گئی تھی، لیکن ایک بار پھر اس نے خود کو سنبھالا اور تعجب بھری نگاہوں سے غفارے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو اور کہہ نہ پا رہا ہو۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد اس نے کہا، غفارے، تم کل بھی ہمارے پاس آنا، اسی وقت ہم انتظار کریں گے۔ جی سرکار، جو حکم، غفارے نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا اور شاہ نواز کی اجازت ملنے پر حویلی کے باہر جانے والے دروازے کی جانب چل پڑا۔ ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر گیا تھا کہ شاہ نواز دوڑتا ہوا اس کے سامنے آیا اور غفارے کے قدم رک گئے۔ شاہ نواز اسے بغور دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کل ضرور آنا غفارے، کل ضرور آنا۔ غفارے پریشان سا حویلی سے نکل آیا تھا، لیکن شاہ نواز کی کیفیت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا خان صاحب بھی کھسک گئے ہیں؟ بیگم جان کے بارے میں تو اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، اور یہ بہت کچھ سن کر بھی اس کے چہرے پر بہت کچھ نظر آتا تھا۔ اکثر حویلی کے پچھلے حصے سے گزرتے ہوئے اس نے بیگم جان کی دلدوز چیخیں سنی تھیں، نہ جانے کیوں ان چیخوں کو سن کر اس کا کلیجہ الٹنے لگتا تھا، لیکن بہر طور مالکوں کی باتوں میں دخل اندازی بھی تو مناسب نہیں ہوتی۔ اس کی کیا مجال تھی جو حویلی میں داخل ہو کر بیگم جان کی مزاج پرسی کر لیتا یا انہیں ایک نگاہ دیکھ ہی لیتا، یہ ہمت اس میں نہیں تھی۔ بہرحال حویلی سے نکل کر وہ سیدھا گھر گیا تھا۔ عابدہ بیگم کاموں میں مصروف تھیں۔ غفارے نے زردانہ بیگم کو آواز دی تو عابدہ بیگم نے کہا، کسے آواز دے رہے ہو؟ کہاں ہیں یہ؟ ٹوٹی مسجد کے زیر سایہ شیخو کے ساتھ ہوگی، کوئی کام ہو تو وہیں چلے جاؤ۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ غفارے دھاڑا۔ عورت ہوں، بکواس کے سوا کیا کر سکتی ہوں؟ مگر تم پر حیرت ہے مجھے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے جی؟ اس نواب زادے سے ایسے ڈرے ہو کہ عزت بھی ہاتھ میں دے دی؟ میں کہتی ہوں کیا زندگی عزت سے زیادہ قیمتی ہے؟ تم بات کیوں نہیں کرتے خان صاحب سے؟ لوگ کسی کا دیا بھی تو نہیں کھاتے ہم۔ قصور میری بیٹی کا بھی تو ہے عابدہ، غفارے نے کہا۔ تو بیٹی ہی کی گردن دبا دو، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخری کام یہی ہوگا عابدہ، مگر ابھی آخری کام آیا نہیں ہے، غفارے پرخیال انداز میں بولا۔ وہ بھی آ جائے گا، دیر کتنی ہے، عابدہ نے کہا، اور غفارے خاموش ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن وہ وقت مقررہ پر حویلی پہنچ گیا تھا۔ شاہ نواز خان نے مسکراتے ہوئے غفارے کا استقبال کیا تھا، لیکن اس کی چپتی ہوئی آنکھیں آج بھی غفارے کو گھور رہی تھیں۔ اس نے حسب عادت نرم لہجے میں کہا، بیٹھو غفارے، بیٹھ جاؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سرکار کی عمر دراز ہو، میں بہت پریشان ہوں، بات کسی اور کی ہوتی تو میں خود ہی نمٹ لیتا، مگر سرکار، شیخو سرکار کے سامنے کچھ نہیں بول پاتا۔ شیخو سرکار؟
خوب کہا بھائی، خوب کہا، شاہ نواز نے کہا لگایا۔ بہرحال تم نے ٹھیک کیا، شیخو بہت سرکش ہے، اتنا سرکش ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ تمہیں آج تک اس نے جو چاہا ہے حاصل کر لیا ہے، کوئی نہیں روک سکا اسے۔ غفارے، اس کی کوئی عادت ہماری جیسی نہیں ہے۔ ہاں سرکار، آپ تو بہت نرم دل ہیں، آپ نے تو آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بالکل بالکل، اور اپنی اسی عادت کی وجہ سے ہم نے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، بڑے بڑے نقصانات۔ اب تم دیکھو، تمہارے ہمارے تایا حضور تھے، گل نواز خان نے ہر کام طاقت کے بل پر کیا، یہاں تک کہ ہمیں مجبور کر کے ہماری شادی بھی کرا دی۔ تمہیں تو یاد ہوگا کہ ہم نے کتنا منع کیا تھا، مگر سنی کسی نے ہماری؟ مجھے یاد ہے سرکار، غفارے نے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ ہاں، کل تم کیا کہہ رہے تھے؟ شیخو سرکار کے بارے میں سرکار، بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے غفارے؟ بس شیخو کو سنبھال لیں سرکار، شیخو مان جائیں، نہیں تو میں زردانہ کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور نہ مانی تو زندہ دفن کر دوں گا سسری کو۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تم زردانہ کو روک لو گے؟ شاہ نواز خان نے غفارے کو گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل روک لوں گا سرکار، یہ میری ذمہ داری ہے، غفارے نے سینہ ٹھوک کر کہا۔ غور کرنے کی بات ہے، کاش شیخو کی ماں اسے روک سکتی۔ ہم تو ہمیشہ کے نرم دل ہیں، بہت ہی نرم ہیں، ذرا سی بھی سختی نہیں ہمارے دل میں، مگر شیخو کی ماں بہت سخت دل ہے، وہ بہت سخت جان ہے، بری حالت بنا لی ہے اپنی۔ ملو گے اس سے غفارے؟ مالکن ہے تمہاری۔ غفارے کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں سرکار؟ اس کی ممیاتی ہوئی آواز نکلی۔ ابھی اتنی پاگل بھی نہیں ہوئی ہے وہ کہ لوگ اس سے خوف کھائیں۔ آؤ ملائیں تمہیں، آ جاؤ غفارے، ہم کہہ رہے ہیں نا۔ سچ سرکار، میں جلدی میں ہوں، اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا غفارے؟ آؤ، آ جاؤ بچے، آ جاؤ، شاہ نواز خان نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، اور پھر غفارے کا بازو پکڑ کر باہر نکل آیا۔ غفارے کچھ اور ڈھلک گیا تھا۔ حویلی کے مشرقی گوشے میں داخل ہو کر شاہ نواز نے دروازہ کھولا اور اس بڑے کمرے میں داخل ہو گیا جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ کمرہ روشن تھا اور اس روشنی میں ایک گوشے میں بچھی ہوئی چارپائی پر ملکہ موجود تھی۔ بوسیدہ لباس، کھلے بال، زرد مدکوک چہرہ، اس ماحول میں وہ بھوتنی نظر آ رہی تھی۔ پھٹے لباس سے بدن کے کئی حصے جھانک رہے تھے اور ان پر سرخ لکیریں ابھری ہوئی تھیں، نئی پرانی لکیریں۔ دیوار پر ایک چابک ٹنگا نظر آ رہا تھا۔ غفارے کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ بیگم جان، دیکھو کون آیا ہے، کون آیا ہے، دیکھو تو صحیح، جانے حیات کب تک پاگل رہو گی؟ بس ایک نظر دیکھو، یہ غفارے ہے، پہلے ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، ایک ذرا سی بات پر چلا گیا، اسے پہچانو بیگم جان، اسے تو پہچان لو۔ ملکہ غفارے کو دیکھنے لگی، دیکھتی رہی اور پھر چکر کھا کر نیچے گر پڑی۔ اوفو، ذرا سی بھی جان باقی نہیں رہی بیچاری میں، لگتا ہے کہ یہ بیماری جان لے کر چھوڑے گی۔ بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں، کیوں غفارے؟ بیگم جان اٹھو، غفارے بیچارہ پریشان ہے، جانتی ہو کیوں؟ اس کی بیٹی تمہارے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ نہیں، تمہارا بیٹا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، بات شاید ایک ہی ہوئی ہو۔ کیوں غفارے، کیا ایک ہی بات ہے نا یہ؟ ہاں سرکار۔ غفارے کا حلق بند ہوا جا رہا تھا۔ کاش بیگم جان اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی، ایک ماں اپنے بیٹے کو زیادہ بہتر طور سے سمجھا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہو، مگر اس بیچاری نے تو 21 سال سے اپنے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں، پورے 21 سال سے۔ آؤ غفارے، اس کے پاس رکنا بیکار ہے، اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہے، آ جاؤ، یہاں رکنے سے کیا فائدہ، آؤ کہ پاؤں ہی جم گئے۔ شاہ نواز خان کی غراہٹ ابھری اور غفارے بادل ناخواستہ باہر نکل آیا۔ فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے غفارے، اور کون کرے گا؟ مگر فیصلہ عقل مندوں کا ہونا چاہیے، اور عقل کا تقاضا ہے کہ سرکش گھوڑے کا راستہ نہ روکو۔ غصہ اور جوانی کسے خاطر میں لاتی ہے؟ ہم تم بوڑھے لوگ ہیں،
जवानों का मुकाबला न कर सकेंगे। मैं इन दोनों की शादी का ऐलान किए देता हूँ। जी? गफ्फारे की आंखें फैल गईं। हाँ मियाँ गफ्फारे, क्या रखा है झूठी आन बान शान में? ये सब बातें पुरानी हो गईं। कौन अमीर कौन गरीब, कोई अमीर होते हुए गरीब है और कोई गरीब होते हुए। जाओ शादी की तैयारियां करो। क्या कह रहे हैं खान साहब? अनहोनी नहीं है, पहले भी तो ऐसा होता रहा है। जाओ शादी के लिए जिस चीज़ की कमी हो बता देना, पूरी कर दी जाएगी। मगर मियाँ जी, खान साहब। आइए फरजाना साहब, कहाँ रह गए थे आप? खान साहब ने एक तरफ देखते हुए कहा। आय हाय, मेकअप कर रही थी, मोई लिपस्टिक खत्म हो गई। आई ये कौन है? खंडरात कह रहे हैं इमारत थी शानदार। इसका तारुफ तो कराओ खान जी। समधी हैं हमारे, मगर होने वाले। जाओ गफ्फारे, अब हम तुम्हें वक्त न दे सकेंगे। देखो हमारे दोस्त आ रहे हैं, शाहनवाज खान ने कहा और गफ्फारे को उठते ही बन पड़ी। सामने ही हाजी गुलबदन गरारा सूट पहने चले आ रहे थे। हाशिम की आंखों से आंसू बह रहे थे। गुलाम हूँ गफ्फारे में आपका, पाँव नहीं छोड़ूंगा। आज या तो तख्ते शाही दे दो या ठोकरें मार मार कर जान ले लो। आज फैसला करके रहूंगा गफ्फारे चाचा। मैं भी इज्जत चाहता हूँ। जितनी जिंदगी बुरी गुजर गई, अब इज्जत की गुजारना चाहता हूँ। या तो कदमों में डाल दो या फिर कब्रिस्तान पहुंचा दो। पाँव तो छोड़ो हाशिम मियाँ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आओ घर चलो, वहां चलकर बातें होंगी। आप ही ने इज्जत दी है गफ्फारे चचा, आप ही जिंदगी भी दोगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा जी। घर चलो हाशिम, घर चलो, गफ्फारे ने कहा और फिर वो हाशिम को लेकर घर आए। आबदा बेगम से चाय बनाने के लिए कहा और फिर हाशिम को घूरते हुए बोले, क्या चाहते हो? ज़बान साथ नहीं दे रही चचा। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो चचा जी, मैं आपकी गुलामी में आना चाहता हूँ जी। मैं जरदाना से शादी करना चाहता हूँ। ये इतनी बुरी बात तो नहीं है जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो। गफ्फारे की आवाज़ उभरी और हाशिम हैरत से उछल पड़ा। फिर उसके चेहरे पर मुसरत नजर आने लगी। चचा गफ्फारे, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे इस काबिल समझते हैं चचा गफ्फारे? क्या सचमुच मैं इस काबिल हूँ चाचा? अगर तुम खुद को इस काबिल नहीं समझते हाशिम, तो ये बात मुझसे कहने की क्या ज़रूरत थी? गफ्फारे ने सर्द लहजे में कहा और हाशिम खुशी से पागल हो गया। पाँव धो धो कर पीऊँगा चचा, सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगा, कभी सर न उठाऊँगा तुम्हारे सामने। एक बार मुझे इज्जत दे दो, अपने आप को बदल कर रख दूँगा। तुम देखना चचा क्या करता हूँ मैं। खुशफहमी का शिकार न बनो हाशिम, पास ख्वाहिशात बड़ी अजीब होती हैं। सिर्फ मेरे हाँ कह देने से कुछ ना होगा, तुम्हें खुद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या चचा? बोले, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, कहकर तो देखो। फिर जल्दबाजी से काम ले रहे हो हाशिम। मुमकिन है कि मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ इसे करना तुम्हारे बस में ही ना हो। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है चचा, अगर कुछ मांगोगे तो दे ना सकूंगा। हाँ, तुम्हें बेटा बनकर जरूर दिखाऊंगा। मुझे बताओ चचा गफ्फारे, तुम क्या चाहते हो? अपने लिए कुछ नहीं चाहता हाशिम, लेकिन जो कुछ तुम मुझसे मांग रहे हो वो मेरे बस में नहीं रहा। चचा चचा साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मैं मोटी अकल का आदमी हूँ। जरदाना पर शेखू ने कब्जा जमा रखा है, बड़े आदमी का बेटा है, खुद को पूरी बस्ती का मालिक समझता है। शाहनवाज खान ने इसे खुली छूट दे रखी है, जो जी चाहे करता फिरे। गरीब लोगों की कौन सुनता है? इस वक्त भी जरदाना टूटी मस्जिद के साथ इसके पास होगी, चाहो तो जाकर देख सकते हो। गफ्फारे ने गौर से हाशिम की सूरत देखते हुए कहा। हाशिम की आंखों में रोशन कंदीलें अचानक बुझ गई थीं। वो खामोश रहा और फिर टूटी हुई आवाज में बोला, मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो चचा। लगता है कि खाक नहीं समझे। मोटी अकल का आदमी हूँ, मोटी अकल का आदमी हूँ चचा, मगर इतना जानता हूँ कि मुझ में और शेखू में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क मुझ में और शाहनवाज खान में भी है हाशिम, और मैं इस फ़र्क को बरकरार रखना चाहता हूँ। तो फिर चचा, सरदाना का हाथ मेरे हाथ में दे दो। मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन शेखू इसे तुम्हारे हाथ से छीन लेगा।
نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے چچا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمت ہے شیخو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی؟ اگر تم تیار ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا چچا، اب تمہارا ہاشم اتنا کمزور بھی نہیں ہے۔ تو جاؤ، ٹوٹی مسجد کے پاس زردانہ شیخو کے پاس ہو تو اسے لے کر آؤ، اور اس کے بعد شیخو سے کہہ دو کہ وہ زردانہ کی طرف رخ نہ کرے، وہ تمہاری عزت ہے۔ جاؤں چچا؟ ہاں جاؤ، غفارے نے کہا۔ اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو گیا تھا۔ خان صاحب کے الفاظ اسے یاد تھے، لیکن یہ سب کچھ وہ کسی قیمت پر ہونے نہیں دے سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ ہاشم سرفراز نوجوان تھا، بری صحبتوں میں بھی رہا تھا، لڑنا پھرنا اجنبی بات نہیں تھی۔ ٹوٹی مسجد کے پاس زردانہ یا شیخو نہ ملے۔ بادل کے قہوہ خانے میں شیخو موجود تھا، اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا خوش گپیاں کر رہا تھا۔ اوئے ہاشم نشے باز، آج کل تم مولوی ہوتا جا رہا ہے، سنا ہے تاڑی سے بھی شغل نہیں ہو رہا، تاڑی والا بھوکا مر جائے گا بیچارہ۔ تم شروع کر دو شیخو بھائی، میرا خیال ہے کہ تمہیں اب اس کی ضرورت پڑے گی۔ ابے اوئے، ہم فلائتی پیتے ہیں، فلائتی، یہ سڑی ہوئی کھٹی تاڑی تمہارے لیے ہی ٹھیک ہے۔ کسی درویش کا سایہ ہو گیا ہے تجھ پر؟ ہاں، ایک درویش سے ملاقات ہو گئی ہے، اس کا نام چچا غفارے ہے۔ چچا غفارے؟ درویش؟ واہ بھائی، اس کا مطلب ہے کہ تاڑی تیرے معدے میں موجود ہے۔ اس درویش نے میری زندگی سے ہر برائی دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور زردانہ سے میری شادی کر رہا ہے وہ۔ اس شادی کے بعد دیکھنا کہ قصبے میں میری کتنی عزت ہوتی ہے، بدل کر دکھاؤں گا اپنے آپ کو، اور تاڑی چھوڑ کر میں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ شیخو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کتنی تاڑی پی ہے تو نے آج؟ مقدار بتا دے تاکہ تجھے معاف کر دوں، ورنہ اتنا ماروں گا کہ اس کے بعد کبھی زردانہ کا نام نہیں لے گا۔ شیخو، کیا زردانہ کو بہن بنا لیا ہے تو نے؟ ایسی بات ہے تو آج سے اپنے آپ کو میرا سالہ سمجھ، ہاشم نے کہا، اور شیخو نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ قوت میں ہاشم بھی کم نہیں تھا۔ لوگ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ بوڑھا بادل دونوں کو چیخ چیخ کر روک رہا تھا، لیکن دونوں ہی جوش جذبات سے دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ وحشی جانوروں کی طرح لڑ لڑ کر لہو لہان ہو گئے۔ بمشکل تمام دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جا سکا تھا۔ بستی کے کتے، اگر اس کے بعد زردانہ کا نام لیا تو اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنے نہیں جا سکیں گے، شیخو نے کہا۔ چند روز کی بات ہے بیٹے، بہن سے ملنے کے لیے میرے دروازے پر ہی آنا پڑے گا، کیا سمجھا؟ جوڑے سلوالے اپنے نئے بہنوئی کے گھر آنے جانے کے لیے، ہاشم بولا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، خدا کی قسم۔ لوگو لکھ لو، ہاشم کی زندگی میرے لیے لعنت ہوگی۔ شیخو اپنے آپ کو لوگوں سے چھڑانے لگا، لیکن لوگ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر باہر لے گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے تھے۔ قصبے کی آبادی انسانوں ہی کی آبادی تھی، یہاں جھگڑے بھی ہوتے تھے، رنجشیں بھی چلتی تھیں، دوستی اور محبت کے رشتے بھی استوار ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ مار پیٹ ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ قتل، کمزور دل والوں کو بخار ہو گیا تھا، عورتیں گھروں میں دبک گئی تھیں۔ قتل اتنا ہی بھیانک تھا۔ چوک بازار میں ہاشم کی لاش ملی تھی، قاتل نے اس کے بدن کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ گنے بھی نہ جا سکیں، بوٹی بوٹی الگ کر کے پھینک دی تھی اس کی، سر کہیں پڑا تھا تو دھڑ کہیں، جس نے دیکھا اسے چکر آ گیا، الٹیاں کرتے بھاگتے تھے لوگ۔ قاتل کون ہے؟ شیخو، کسی نے جواب دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس بھی فوراً آ گئی تھی۔ داروغہ جی نے بتایا تھا کہ اسی قصبے سے کوئی اس قتل کی اطلاع دینے گیا تھا۔ تفتیش شروع ہو گئی۔ اس کی دشمنی تھی کسی سے؟ داروغہ جی نے پوچھا۔ ہاں جی، دشمنی ہو گئی تھی۔ کس سے؟ شیخو سے۔ داروغہ جی کو پوری تفصیل معلوم ہو گئی تھی۔ بادل کے قہوہ خانے کی لڑائی کے چشمدید بہت سے تھے، خود بادل بھی، جس کی کئی میزیں اور کرسیاں اس لڑائی کی نظر ہو گئی تھیں، اور جن کی رقم اسے کہیں سے نہیں مل سکی۔ شیخو سے بھلا کوئی اپنی رقم کا تقاضا کر سکتا تھا؟ اور یہی کیفیت ہاشم کی بھی تھی، اب اس سچی بات کہنے سے کون انکار کرتا؟ چنانچہ
بادل نے بھی گواہی دی کہ شیخو اور ہاشم کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی اور شیخو نے ہاشم سے جو الفاظ کہے تھے کہ اگر اس کے بعد اس نے زردانہ کا نام لیا تو اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گنے بھی نہیں جا سکیں گے۔ یہ زردانہ کون ہے؟ داروغہ جی نے پوچھا۔ غفارے کی بیٹی، جس کی کہانیاں بستی میں سنی جا سکتی ہیں۔ داروغہ جی پوری محنت سے اس کیس کی تفتیش کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ نواز خان صاحب سے ان کے تعلقات نہیں تھے۔ شاہ نواز خان صاحب کو بھلا کیا پڑی تھی کہ پولیس والوں سے دوستی کرتے پھرتے؟ وہ تو ویسے ہی امن پسند آدمی تھے۔ غفارے کو داروغہ جی کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، ہاں داروغہ جی، زردانہ میری ہی بیٹی ہے اور میں اس بستی کا ایک غریب آدمی ہوں۔ شیخو زردانہ کے ساتھ دیکھے جانے لگا تھا، میں نے منع کیا تو انہوں نے زبردستی شروع کر دی۔ میری بیٹی کو میرے سامنے میرے گھر سے ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ ہاشم نے بھی مجھ سے زردانہ کے رشتے کی بات کی تھی مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بس جی اتنی سی بات ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شیخو اور ہاشم کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کا باعث زردانہ ہی تھی، لیکن داروغہ جی اس میں ہم غریبوں کا کیا قصور ہے؟ آپ چاہو تو میری بیٹی سے بات کر سکتے ہو۔ داروغہ نے زردانہ سے سوالات کیے تو اس نے سہمے سہمے جواب دیے اور یہی کہا کہ وہ بھی شیخو سے محبت کرتی ہے جبکہ ہاشم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ داروغہ جی کے خیال میں کیس بالکل صاف تھا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں تھا۔ چنانچہ پولیس پارٹی شاہ نواز صاحب کی حویلی پہنچ گئی اور وہاں سے شیخو کو گرفتار کر لیا گیا۔ شاہ نواز خان صاحب اس وقت آرام گاہ میں تھے۔ شیخو کی گرفتاری کی خبر ان تک پہنچی تو وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے اور جب انہیں صورتحال معلوم ہوئی تو وہ داروغہ جی سے اس سلسلے میں سوالات کرنے لگے۔ داروغہ جی سے پوری بات کا علم ہونے کے بعد ان کی آنکھوں میں حیرت کی چمک پیدا ہو گئی۔ بہر طور قانونی کارروائی میں کیا مداخلت کرتے؟ اختیارات ہی کیا تھے ان کے جو سفارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا؟ داروغہ جی شیخو کو گرفتار کر کے لے گئے، لیکن شیخو نے اس قتل پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا کہ بے شک اس نے غصے میں یہ الفاظ ضرور ادا کیے تھے، وہ قتل جیسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ ساری باتوں کا اعتراف کر لیا تھا اس نے تھانے میں، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ قاتل ہے اور ہاشم اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ لیکن اتنی ساری گواہیاں تھیں جنہیں جھٹلانا ممکن نہیں تھا اور پھر اس جیسا نمایاں مجرم اور کوئی سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خاص طور سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ مجرم ہاتھ آ گیا تھا تو پھر ادھر ادھر مارے مارے پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرد جرم شیخو پر عائد کی گئی اور مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس تمام کارروائی کا رد عمل شاہ نواز خان صاحب پر بھی ہوا تھا۔ شیخو کی گرفتاری کے دن وہ بہت متفکر نظر آ رہے تھے۔ فرزانہ صاحب، حاجی گل بدن اور دوسرے دوستوں کے ساتھ مجلس مشاورت ہوئی۔ سب کے چہرے اداس تھے۔ فرزانہ صاحب کہنے لگے، شہر میں چند وکلا سے میری دوستی ہے، کیوں نہ ان سے کام لیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ شیخو میاں کا کیس فیروز تانا کے سپرد کر دیا جائے۔ کمال کے وکیل ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ مجھے غور کرنے کا موقع دو فرزانہ صاحب، کل بتا دوں گا، شاہ نواز خان صاحب نے کہا، لیکن ان کے غور کرنے کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے تھے۔ حویلی کے مشرقی حصے میں محفل رقص و موسیقی سجا دی گئی تھی۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے یہ محفل قابل حیرت تھی۔ جوان اور اکلوتا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا اور خان صاحب کے مشاغل میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ آج تو محفل کچھ زیادہ ہی جمی ہوئی تھی۔ فرزانہ صاحب نے ہارمونیم سنبھالا تھا، حاجی گل بدن طبلے پر تھے اور شیخ سروری بیگم زرق برق لباس میں پیروں میں گھنگرو باندھے فرش پر بیٹھے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ ایک ذرا تھوڑی دیر کی اجازت دو، لیکن محفل شباب پر ہو، میری کمی محسوس نہ کی جائے، شاہ نواز خان صاحب نے دوستوں سے کہا اور پھر اس کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں بدنصیب مہلکہ یا بیگم جان کی رہائش گاہ تھی۔ تاریک کمرے میں گھٹن نمایاں تھی، یہاں کبھی تیز روشنی نہیں ہوتی تھی
لیکن آج یہاں شاہ نواز خان صاحب نے خوب روشنیاں جلائیں اور اس کے بعد بیگم جان کے پاس پہنچ گئے، جو دہشت زدہ نگاہوں سے خان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ سنا ہے آپ نے بیگم جان؟ کچھ سنا آپ نے؟ شیخو میاں گرفتار ہو گئے ہیں، قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے ان پر۔ تفصیل سنائیں آپ کو؟ یہ غفاری جو ہے نا، اپنے تھے کسی زمانے میں، پرانی بات ہے، شاید آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو، حالانکہ نکلنی چاہیے نہیں۔ بیٹی کا باپ ہے بیچارہ، اور یہ جو اپنے شیخو میاں ہے نا، یہ اس کی بیٹی پر زبردستی قبضہ جمائے لے رہے تھے۔ بیچارے غفارے، نہیں چاہتا تھا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگے۔ ہمارے پاس ہی روتا پیٹتا آیا تھا، پرانی نمک خاری کا حوالہ دیا تو ہم نے اسے ایثار کرنا چاہا۔ ہم نے کہا بھائی اگر ایسا ہے تو اس میں ایسی کون سی مصیبت آ گئی؟ تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، دولت کی دیوار کیا حیثیت رکھتی ہے؟ شادی کر دیتے ہیں تم دونوں کی، تمہاری بیٹی ہمارا بیٹا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر شیخو میاں، تمہاری شیخو میاں بیگم جان بہت جذباتی ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون بہت گرم ہے، ہماری طرح نرم خون نہیں ہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتے۔ نہ مانے اور جوش جذبات میں قتل کر بیٹھے اس نشے باز کو جس کا نام ہاشم خان ہے۔ بیگم جان اطلاع دینے آئے تھے، ہم تو ذرا دوسرے ہی قسم کے آدمی ہیں، اگر تمہارا پاگل پن ختم ہو جائے اس اطلاع پر تو کچھ سوچنا، ہم سے بات کرنا، خاندانی آدمی ہیں، ممکن ہے دل پسیج جائے اور تمہاری کچھ خدمت کرنے پر راضی ہو جائیں۔ کیا کہتی ہو اس سلسلے میں؟ معاف کر دے ولی، بخش دے ولی، معاف کر دے ولی، معاف کر دے، بخش دے۔ بیگم جان کی بھیانک آواز ابھری اور شاہ نواز خان صاحب کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ان جملوں سے ہمیں نفرت ہے، ہم سچائیوں کے شہدائی ہیں، کیا سمجھیں؟ ہمیں غصہ نہ دلانا۔ معاف کر دے ولی، بخش دے ولی، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بیگم جان کی آواز میں بھیانک گونج تھی۔ خان صاحب نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک جانب پڑے اور گھنگروؤں کے توڑے نکالے اور بیٹھ کر انہیں ٹخنوں میں باندھنے لگے۔ گھنگروؤں کے توڑے پیروں کی زینت بن گئے تو انہوں نے ہاتھ سے انہیں بجا کر دیکھا اور پھر دیوار پر لٹکا ہوا چمڑے کا ہنٹر اتار لیا۔ بیگم جان سہم کر دیوار سے جا لگیں۔ سچائیاں کیا ہیں؟ اگر سامنے آ جائیں تو شاید تیری دنیا بدل سکتی ہے، کیا سمجھی بیگم جان؟ سچائیوں کی زبان سنوا دو ہمیں۔ شاہ نواز خان صاحب نے ٹھمکے لگائے اور گھنگروؤں کی چھنک گونجنے لگی۔ وہ لہریں لیتے ہوئے بیگم جان کی طرف بڑھے اور پھر شڑاب کی آواز کے ساتھ ایک کوڑا بیگم جان کی پشت پر پڑا۔ بیگم جان کی دلدوز چیخ گھنگروؤں کی آواز میں دب گئی تھی اور اس کے بعد شڑاب شڑاب کوڑے بیگم جان کے بدن پر برستے رہے اور اس کے ساتھ شاہ نواز خان صاحب کے پیروں میں بندھے ہوئے گھنگروؤں کی جھنکار فضا میں بلند ہو گئی۔ بیگم جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی اور کوڑے ان کا تعقب کر رہے تھے۔ باہر حاجی گل بدن طبلے پر تھاپ لگا رہے تھے، فرزانہ صاحب ہارمونیم کی لے تیز کرتے جا رہے تھے اور شیخ سرور گانا گا رہے تھے۔ حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ شیخ صاحب رقص کرتے رہے اور ان کے ہر کوڑے کا نشانہ بیگم جان کے بدن پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ بے جان ہو کر نیچے گر پڑیں۔ تب شاہ نواز خان صاحب نے کوڑا ایک سمت پھینکا، گھنگرو اتار کر ان کی جگہ رکھے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر آ گئے۔ باہر محفل جمی ہوئی تھی، شیخ سروری بیگم لہرا لہرا کر وہی مصرع دوہرا رہے تھے اور حاجی گل بدن طبلے کا کمال دکھانے میں مصروف تھے۔ شاہ نواز خان صاحب کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے اور شاہ نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بھی شیخ صاحب، کیا دقیانوسی غزل گا رہی ہو؟ کوئی پھڑکتی ہوئی چیز ہو جائے۔ اللہ جی، ارے سنتی ہو حاجی گل بدن، میاں موڈ میں نظر آ رہے ہیں، امیر خسرو کی کوئی چیز ہو جائے۔ فرزانہ صاحب جو اچھے خاصے تعلیم یافتہ تھے کہنے لگے، تو پھر کیوں کریں فرزانہ صاحب کہ گھنگرو آپ اپنے پیروں میں باندھ لیں، شیخ سروری تھک گئی ہیں۔ طبلہ میں سنبھالتا ہوں، خان صاحب نے پیشکش کر دی۔ یہ تبدیلیاں
चंद लम्हात में हो गईं और इसके बाद छाप तिलक सब छीन लीरे मुँह से नैना लड़ा के की गिरदान शुरू हो गई। शाहनवाज खान साहब का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था और तबले की तात थैया फरियाद में बदल गई थी। एक जुनूनी सी कैफियत तारी थी शाहनवाज खान साहब पर। पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया था। आंखें शीशे की गोलियों की मानी चमक रही थीं और तबले का कमाल उरूज पर पहुंचा हुआ था। 6 फीट 1 इंच लंबे गफ्फारे के बारे में लोग कहते थे कि ये इस दुनिया का वाहिद आदमी है जिसकी जिंदगी में कोई गम नहीं है, लेकिन गफ्फारे पर इन लोगों की हाय पड़ गई थी। ऐसी नजर लग गई इसे कि देखने वालों ने कहा, देखी होगी। आंखों ही आंखों में चेहरा मुरझा गया था, आंखों में हल्के पड़ गए थे, मुस्कुराहट गायब हो गई थी। लोग हैरान थे कि शेखू पकड़ा गया था जो खान साहब का बेटा था। कत्ल हाशिम का हुआ था जिसका गफ्फारे से कोई ताल्लुक नहीं था। गन्ने के रस का ठेला हमेशा की तरह खूब चल रहा था। ले देकर एक जरदाना का मामला था जो ऐसा संगीन भी न था कि गफ्फारे का ये हाल हो जाता। फिर इसे क्या हो गया था? 2 पेशियों में शहर जाना पड़ा था। गवाही थी इसकी, इसलिए कि वो जरदाना का बाप था और केस का ताल्लुक जरदाना से भी था। फिरोज ताना ने इससे जिरह की थी और ये साबित करने की कोशिश की थी कि शेखू का जरदाना से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हकाइक कहाँ छुपते हैं। इस बात के दूसरे गवाह भी थे कि टूटी मस्जिद के पास शेखू और सरदाना घंटों बैठे रहते थे और शेखू का हाशिम से सख्त झगड़ा हुआ था और शेखू ने हाशिम से कह दिया था कि वो इसके बदन के इतने टुकड़े करेगा कि गिने नहीं जा सकेंगे, और उसने किया भी यही था। हाशिम के टुकड़े गिने बगैर ही दफना दिए गए थे। फिर गफ्फारे को क्या हो गया था? गफ्फारे, क्या हाल बना रखा है तूने? जो होना था हो चुका है, अब अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद किए दे रहा है? रहमत खान दुकानदार ने कहा। क्या बताऊं हाजी साहब, दिल सख्त बेचैन रहता है, किसी पल चैन नहीं आता। नमाज शुरू कर दे गफ्फारे, अल्लाह बिगड़ी बनाएगा। सरदाना के लिए परेशान हो गए। सच है मियाँ, बेटी बदनाम हो जाए एक बार तो भी मुसीबत ही बन जाती है। नमाज, गफ्फारे ने कहा। हाँ मियाँ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, वही मुश्किल हल करता है, रहमत खान ने कहा। और इस दिन के बाद गफ्फारे मस्जिद में देखा जाने लगा। 5 वक्त का नमाजी बन गया था। बारीक मलमल के कुर्ते और तहमद की जगह मोटे कपड़े के शलवार कमीज ने ले ली थी। लोग अब भी इसके बारे में चेमगोइयाँ करते थे, लेकिन गफ्फारे वाकई पुरसुकून होता जा रहा था। अब वो वीरानों में बेचैन नहीं देखा जाता था। फिर एक दिन इसने आबदा से कहा, आबदा, ये कुछ रुपए रख लो। कैसे हैं? आबदा ने पूछा। बस ये रखे हुए थे मेरे पास, सोचा तुम्हारे पास रखवा दूं, मौलवी साहब की अमानत है। अब्बा की? हाँ, भूल गई? उन्होंने 20,000 रुपये दिए थे मुझे। वो तो तुमने कारोबार में लगाए थे। कारोबार में कितने लगाए थे? ये कोई 1,000-1,200? इन्हीं से अल्लाह ने इज्जत बनाए रखी थी। कितने बचे हैं? ये 17,200 हैं। अपने पास ही रखो, मैं कहाँ संभालती फिरूंगी। नहीं आबदा, अब इन्हें तुम ही संभालो। जो अपना है इससे घर का खर्च चल जाता है अल्लाह के फजल से। जैसे तुम्हारी मर्जी। आबदा ने रुपए रख लिए। कल दूर शहर जा रहा हूँ। फिर आ गई मोई पेशी। हाँ, पेशी है। खुदा गारत करे शेखू को, कमबख्त ने करम खुद किए और मुसीबत में हमें फंसा दिया। आबदा ने दांत निकोसते हुए कहा और गफ्फारे से घूरने लगा। देखो आबदा, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोला कर। औलाद वाली है, दूसरों का गम नहीं करेगी तो तेरा गम कौन करेगा? आइंदा ख्याल रखना, वो भी किसी की औलाद है। आबदा खामोश हो गई थी। दूसरी सुबह गफ्फारे शहर चल पड़ा। आबदा के अलावा उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। बस से सफ़र करता हुआ बिल आखिर वो शहर में दाखिल हो गया। शाम हो गई थी। उसने एक मस्जिद तलाश की। इशा की नमाज अदा करके मस्जिद के सहन में एक दरख्त के नीचे पड़ा रहा और रात वहीं गुजार दी। दूसरे दिन सुबह वो सेंट्रल जेल पहुंच गया। एक सिपाही से इसने कैदियों से मुलाकात के बारे में पूछा था। किससे मिलना है तुम्हें? शेखू नाम है उसका। क्या जुर्म किया था? कत्ल का मुल्जिम है।
سزا ہو چکی ہے؟ نہیں بھائی، مقدمہ چل رہا ہے۔ تمہارا کیا رشتہ ہے اس سے؟ نوکر ہوں اس کا، وہ مالک ہے میرا۔ 50 روپے خرچ ہوں گے، یہ لو۔ غفارے نے 50 روپے کا نوٹ سپاہی کے حوالے کر دیا اور سپاہی کا رویہ بدل گیا۔ باقی ضروری امور سپاہی نے خود ہی طے کر دیے تھے۔ شیخو سلاخوں کے پیچھے آ گیا۔ غفارے کو دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ زردانہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، غفارے نے جواب دیا۔ میرے لیے روتی ہوگی؟ ابھی نہیں، غفارے نے عجیب سا جواب دیا اور شیخوئی سے گھورنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو غفارے چچا کہ وہ میری موت کے بعد میرے لیے روئے گی، مگر حسرت ہی رہے گی تمہیں۔ مجھے پھانسی نہیں ہوگی، کسی قیمت پر نہیں ہوگی۔ میرا وکیل یہی بتاتا ہے، کیونکہ کوئی عینی گواہ نہیں ہے، کسی نے مجھے قتل کرتے نہیں دیکھا۔ اگر کیس بگڑ ہی گیا تو کچھ سال کی سزا ہو جائے گی۔ اس لیے غفارے چچا، میری زردانہ کو میرے لیے محفوظ رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اسے۔ اس کا خیال اب تجھے خود رکھنا ہوگا شیخو۔ میں کچھ ذمہ داریاں تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حج کو جا رہے ہو کیا؟ شیخو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ایسی تقدیر کہاں شیخو، ایسی تقدیر کہاں میری، میں تجھے رہا کرانے جا رہا ہوں۔ تم؟ ہاں، قتل تو نے کیا تھا شیخو؟ خدا کی قسم چچا نہیں، اگر کر لیتا تو جھوٹ نہ بولتا۔ تیری پیشی کب ہے؟ 20 تاریخ کو۔ میں پولیس کو اصلی قاتل کا نام بتانے جا رہا ہوں، تو اطمینان رکھ، تو صاف بری ہو جائے گا۔ اصل قاتل کا نام؟ کیا تمہیں اس کا نام معلوم ہو گیا غفاری چچا؟ کیا سچ مچ؟ شیخو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں۔ کون ہے چچا وہ؟ تمہیں خدا کی قسم مجھے بتا دو، کون ہے وہ؟ میں، غفارے نے کہا اور شیخو کو چکر آ گیا۔ کون چچا کون؟ میں نے سنا نہیں۔ ہاشم کو میں نے قتل کیا تھا۔ تم نے؟ شیخو تھوک نگل کر بولا۔ ہاں، اس کتے کے پلے کے ٹکڑے میں نے کیے تھے۔ کیوں چچا، کیوں؟ شیخو حیرت سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ سنے گا یہ کہانی؟ برداشت کر سکے گا؟ میں نہیں مان سکتا چچا، تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تم اگر قتل کر سکتے تھے تو مجھے قتل کر دیتے، جو تمہارے خیال میں تمہاری عزت سے کھیل رہا تھا۔ نہیں چچا، مذاق کر رہے ہو مجھ سے۔ سنے گا یہ کہانی؟ برداشت کر سکے گا؟ غفارے نے جیسے شیخو کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ کیا کہانی ہے چچا؟ کیا ہے کہانی؟ کہاں سے شروع کروں اسے؟ گل زمان سے جو تیرے نانا تھے اور پاگل تھے۔ پاگل نہ ہوتے تو شاہ نواز خان کے لچھن وہ دیکھ لیتے، ان کے طور طریقے پہچان لیتے، یہ سمجھ لیتے کہ شاہ نواز کیا چیز ہیں، کیسے لوگوں میں رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں۔ مگر وہ نہ مانے اور اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک دیا۔ شاہ نواز خان عورت کو کیا جانتے؟ زبردستی ایک عورت ان پر مسلط کر دی گئی، جو برسوں اپنی تقدیر کو روتی رہی، اور جب اس کے جذبات بے قابو ہو گئے تو ایک گناہ کر بیٹھی، ایک ایسا گناہ جس کی بخشش نہیں تھی، اور شریک گناہ یہ بد نصیب تھا جو اس گھر کا نمک خوار تھا۔ قصور میرا نہیں تھا، قصور میلکا کا بھی نہیں تھا، قصور ان لمحات کا تھا جو اچانک ہم دونوں کی زندگی میں آئے تھے اور ہم گناہ کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ہمارا گناہ دنیا سے پوشیدہ تھا، لیکن ہمارے دل داغدار ہو گئے تھے۔ میں دوبارہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک ذرا سی بات پر میں نے حویلی چھوڑ دی تاکہ اپنا کالا منہ چھپا کر یہاں سے چلا جاؤں، لیکن شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپانے سے کچھ نہ بنا۔ مالکہ کے ذریعے یہ گناہ منظر عام پر آ گیا۔ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی، میرے بیٹے شیخو کی ماں، اور یہ بات کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کہ شیخو شاہ نواز کا بیٹا نہیں ہے، لیکن خود خان صاحب بخوبی جانتے تھے۔ ان پر جنون سوار ہو گیا اور انہوں نے بیگم جان پر مظالم شروع کر دیے۔ شیخو، میرے بچے، تیری ماں پاگل نہیں گناہ گار ہے، وہ ایک پاگل عورت کی حیثیت سے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ تو نے خود کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوچا؟ کبھی توجہ دی اس پر؟ پاگل پن کا علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پاگل تھی کب؟ اور خان صاحب اس سے انتقام لے رہے تھے۔ اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں جانتا ہوں خان صاحب پورے 22 سال سے
اس تجسس کا شکار ہے کہ شیخو کا باپ کون ہے۔ ہر لمحہ ہر آن وہ اس خیال میں ڈوبے رہے کہ شیخو کے باپ کا پتہ چلے۔ شیخو حویلی سے نکل کر میں نے شادی کر لی اور وقت نے یا تقدیر نے مجھے ایک بیٹی کا باپ بنا دیا۔ ہاں، سزا تو ہر ایک کو ملتی ہے، کسی کو جلدی، کسی کو دیر سے۔ خدا کا یہ حساب ہے۔ زردانہ عابدہ کی بیٹی ہے مگر تیری بہن ہے، وہ میرے رشتے سے۔ تم دونوں کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم دونوں کی رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ پھر جب تم دونوں مجھے ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے نظر آئے تو میں پاگل ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کیسے بتاتا تم دونوں کو؟ میں نے خان صاحب سے بات کی اور نہ جانے کیسے خان صاحب کو میرے چہرے میں تمہارے نقوش مل گئے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ خان صاحب کو شبہ ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ رسم و رواج کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ تمہاری شادی زردانہ سے کر دیں گے۔ یہ ان کی نیک نیتی نہیں تھی، نیک دلی نہیں تھی، یہ ان کا انتقام تھا مجھ سے۔ وہ اچھی طرح میں جانتا ہوں اس بات کو۔ میری کوئی بات نہ مانی انہوں نے اور پریشانیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ میں سب کچھ کر سکتا تھا مگر یہ گناہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ہاشم کو زردانہ کا لالچ دے کر تم سے بھڑایا۔ میں تمہیں بھی قتل کر سکتا تھا اور زردانہ کو بھی، مگر اپنے بچوں کی زندگی میں اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتا تھا۔ ہاشم کو میں نے اچھی طرح پڑھا دیا اور چڑھا دیا اور تمہارا اس سے جھگڑا ہو گیا۔ تم نے اسے دھمکی دی اور میں نے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا۔ میں نے اس کے اتنے ہی ٹکڑے کیے جتنے تم نے کہے تھے۔ یوں تم گرفتار ہو گئے، مگر میں تمہیں پھانسی چڑھتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تمہاری گرفتاری کے بعد زندگی مجھ پر عذاب بن گئی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا تھا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ میں نے خدا سے رہنمائی مانگی، سنا ہے گناہ کی معافی مانگ لو تو عاقبت میں معافی مل جاتی ہے۔ میں دنیا ہی میں اپنے گناہ کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں۔ شیخو میرے بچے، پہلی معافی میں تجھ سے چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے لال۔ تیری بہن کو میں تیرے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ سن شیخو، کچھ ذمہ داریاں تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ زردانہ کا خیال ایک بھائی کی طرح رکھنا، اپنی بدنصیب ماں کو اس بھیڑیے کے چنگل سے نکال لینا جس نے اس کے وجود کو زخم میں بدل دیا ہے۔ یقیناً اس کی سزا پوری ہو چکی ہے، بہت ظلم سہے ہیں اس نے۔ 20 تاریخ کو اس کی پیشی ہے، میں یہاں پیلی مسجد کے سامنے پڑا ہوا ہوں۔ 20 تاریخ کو جب تجھے عدالت میں پیش کیا جائے گا، میں خود ہی وہاں جا کر ایک اور جھوٹ بولوں گا، ایک کہانی سناؤں گا، ایسی کہانی جس میں ثابت کر دوں گا کہ ہاشم کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں عدالت کو اس بات کا یقین دلا دوں گا، آلہ قتل بھی برآمد کرا دوں گا۔ میں سارے انتظامات کر کے آیا ہوں۔ کاش تیرا باپ تجھے زندگی کے علاوہ اور بھی کچھ دے سکتا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، سنتری کی آواز سنائی دی۔ میں جا رہا ہوں شیخو، میری باتیں یاد رکھنا۔ شیخو نے ٹھہری ہوئی پروقار آواز میں کہا، کیا یہ کہانی سچی ہے غفارے؟ ہاں شیخو، اب جب میں نے موت کی منزل اپنا لی ہے، اب جب میں نے بارگاہ رب العزت میں معافی نامہ داخل کیا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ غفارے نے روتے ہوئے کہا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، قیدی کو واپس لے جاؤ، سنتری کی آواز سنائی دی اور غفارے ڈبڈبائی آنکھوں سے شیخو کو دیکھتا ہوا واپس چل پڑا۔ شیخو بدستور سلاخوں کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ رات کے 3 بجے جیل میں سوئے ہوئے قیدی چونک چونک کر جاگنے لگے۔ سیٹیاں بج رہی تھیں، پھر سائرن بھی بجنے لگا، اس کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں گونج اٹھیں۔ شیخو جیل سے نکل بھاگا تھا، پولیس اسے دوبارہ پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ گو اس نے فرار کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا اور نہ ہی طے شدہ پروگرام کے تحت فرار ہوا تھا، لیکن تقدیر نے اس کی رہنمائی کی تھی اور وہ پولیس والوں کو جل دے کر فرار ہو گیا تھا اور اب تو جیل بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ پہلا مسئلہ جیل کے کپڑوں سے نجات حاصل کرنا تھا۔ رات کے اس پہر کوئی راہگیر بھی نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے کسی بے گھر کو اس نے گردن دبوچ کر اٹھایا۔ مجھے تمہارے کپڑے چاہیے، اس نے گھبرا کر کہا۔
کپڑے لے لو بھائی، 200 روپے ہیں ان میں، وہ نہ لینا، گاؤں سے آیا ہوں، بیوی اسپتال میں ہے، اس کے علاج کے پیسے ہیں۔ مظلوم بے گھر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، صرف کپڑے دے دو مجھے۔ اور اس بیچارے نے سارے کپڑے اتار دیے تھے جن کا بنڈل بنا کر شیخو یہاں سے آگے بڑھ گیا۔ 200 روپے اس نے اس شخص کو واپس کر دیے تھے۔ پھر ایک اور جگہ جا کر اس نے چھینا ہوا لباس تبدیل کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بقیہ وقت پیلی مسجد کی تلاش میں صرف ہو گیا تھا۔ اس وقت اذان ہو رہی تھی جب اسے پیلی مسجد نظر آئی۔ سامنے والے درخت کے نیچے سے غفارے نظر آ گیا جو اذان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا تھا اور شاید نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ غفارے، شیخو کی آواز ابھری اور غفارے چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ جو شکل اس نے سامنے دیکھی اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن بار بار آنکھیں کھول کر دیکھنے پر بھی شکل تبدیل نہیں ہوئی۔ شیخو، میرے بچے، اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ نمک خوار، بدکار شخص، خدا کے حضور جانے کی تیاریاں کر رہا تھا؟ خوف خدا نہیں تیرے دل میں؟ اس گناہ کی معافی مانگنے جا رہا ہے جس کا شکار ایک عالم ہوا۔ تم لوگوں نے رحمت خداوندی کو بھی تماشا بنا رکھا ہے، جن کے لیے رحمت کو بھی نقاب اوڑھنا پڑے۔ ان جذباتی لمحوں کی بات کرتے ہو تم؟ جذبات کا لفظ تم صرف اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہو، جبکہ سب کچھ تمہارے اندر کی تخلیق ہوتی ہے، جانی بوجھی سوچی سمجھی۔ لذت گناہ تمہیں عمل کے لیے مجبور کرتی ہے، لیکن تم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایک ایسا وجود عمل میں آئے گا جو بے گناہ ہوگا، لیکن اس کی ساری زندگی مجسم گناہ ہوگی۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں کی مانند جیے گا۔ ایک اسے معلوم ہو جن کی تخلیق کے لیے میری عدالت تمہیں موت کی سزا تجویز کرتی ہے۔ تمہیں موقع نہیں دیا جا سکتا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پاک ہو جاؤ۔ شیخو کے فولادی ہاتھوں نے غفارے کی گردن شکنجے میں جکڑ لی۔ غفارے کے بدن کی توانائی کتنی تھی! اس نے اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکال دی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر سرد ہو گیا تھا۔ شیخو نے نفرت سے اس کے مردہ بدن پر تھوکا اور پھر اس کی لاش کو ایک زوردار ٹھوکر مار کر اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ جو رقم اس وقت غفارے کی جیب میں تھی وہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اسے اپنے قصبے کی جانب سفر کرنا تھا۔ پھر وہ اس وقت قصبے میں داخل ہوا جب شام ڈھل رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ حویلی میں داخل ہونے کا چور دروازہ کون سا ہے اور اس چور دروازے سے اندر داخل ہو کر کہاں وقت گزارا جا سکتا ہے۔ خان صاحب رات کے کھانے سے فارغ ہو کر حقہ پی رہے تھے جب انہوں نے شیخو کو دیکھا۔ حقے کی نیں ان کے منہ سے نکل پڑی تھی۔ تم؟ انہوں نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، شیخو نے کہا۔ تمہیں پولیس نے چھوڑ دیا؟ مجھے ماں کے پاس لے چلو، شیخو کرخت لہجے میں بولا۔ مجھ سے بات کرو، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں مجھے جواب دو۔ ابھی کچھ دیر کے بعد میرے دوست، خان صاحب نے اتنا ہی کہا تھا کہ شیخو کی لات حقے پر پڑی اور چاروں طرف چنگاریاں بکھر گئیں۔ دوسری لات ان کے کولوں پر پڑی تھی اور پھر شیخو انہیں کسی کتے کی طرح گھسیٹتا ہوا مشرقی گوشے کے اس کمرے میں لے گیا۔ نکاح کے وقت یا اس سے پہلے تم میرے نانا کو بتا سکتے تھے کہ تم کسی طور کی شادی نہیں کر سکتے۔ ماں کو اپنی زوجیت میں قبول کرنے کے بعد تم اس کے محافظ تھے۔ اپنا فرض پورا نہ کرنے کی سزا تم نے اس عورت کو کیوں دی؟ یہ میری ماں ہے، شیخو نے کہا۔ مگر میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ میری ماں کے زوجیت کنندہ، میری عدالت تجھے موت کی سزا دیتی ہے، شیخو نے کہا اور خان صاحب کا نرخرت دبوچ لیا۔ خان صاحب کس کھیت کی مولی تھے، بطخ کی طرح کیں کیں کی اور مر گئے۔ تب شیخو مالکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نیک عورتوں نے ہمیشہ شیطان کو شکست دی۔ تو صبر بھی کر سکتی تھی ماں، تو نے یہ نہ سوچا کہ تیرا گناہ کیا گل کھلا سکتا ہے۔ شیخو، میں نے بہت سزا بھگت لی ہے میرے بچے، میرے شیخو، میری جان۔ مہلکہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور شیخو ہنس پڑا۔ نہیں عورت، جو عورت اپنی اولاد کو دنیا کے سامنے اپنی اولاد نہ کہہ سکے وہ ماں نہیں ہوتی۔ میری عدالت تیرے لیے بھی موت تجویز کرتی ہے، شیخو نے کہا اور پھر اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاشم کا قتل
میں نے نہیں کیا تھا، لیکن اب میں 3 افراد کا قاتل ہوں۔ یہ قتل میں نے کیوں کیے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے عدالت میں پیش کر دو، میں اس سزا چاہتا ہوں، شیخو نے کہا، اور اسے فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا۔